السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ ہیریٹیج ریڈیو سے بات کر رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہیں ہماری بہت پیاری استاذہ نگہت ہاشمی، اور ہم آنرڈ ہیں کہ وہ مانچسٹر میں آئی ہیں اور ہمیں یہ اپرچونٹی ملی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کچھ وقت گزار سکیں اور ان کے ساتھ کچھ بات کر سکیں۔ تو ہماری جو استاذہ ہیں نگہت ہاشمی، یہ ایک بہت فیمس پاکستانی اسلامک اسکالر ہیں۔ تو شی از اے فرسٹ فیمیل ان ایشیا اور مے بی ان دا ورلڈ ہو ہیز ڈن دس تفسیر ان دیٹ فارم، ماشاء اللہ سے۔ تو وی آر ویری پراؤڈ آف ہر۔ تو انشاءاللہ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ استاذہ ہمیں مزید کیا گائیڈنس دیتی ہیں ہمارے آج کی دنیا کے مسائل میں بھی، اور ہم ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے بھی جی، یہ یعنی جہاں کہیں بھی عورت جاب کرے گی نا، لڑکی جاب کرے گی تو نیچرلی یعنی جب وہ سپورٹ کرنا چاہے گی فائنینشیل جی آپ کی ہیلپ ہونے شروع ہو جاتی ہے، جی، تو یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میں لڑکیوں کی جابس کے خلاف نہیں ہوں، جی، ان کے بزنس کرنے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اسے اتنا امپاورڈ ہونا چاہیے کہ وہ جاب کرے یا بزنس کرے تو جو اس کا پیسہ ہے، جو اس کی منی ہے، وہ اس کی ہے، جی، اس کو یعنی ایک پیسہ منی کمانے میکنگ کے مشین تو نہیں بنانا چاہیے۔ نہیں، بالکل۔ آپ دیکھیں آج کل تو رشتے بھی اسی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ لڑکی جاب کرتی ہے، لڑکی کتنا کماتی ہے، جی، اس کا انکم بریکٹ کیا ہے، جی، اور اگر وہ یہ سب کچھ نہیں کر پاتی تو رشتے نہیں ہوتے بچیوں کے۔ جی، اس وجہ سے ماں باپ پڑھاتے ہیں تاکہ بچی کچھ کرنے کے قابل اس کے رشتہ ہو سکے۔ جی، تو سوسائٹی کو ضرور سوچنا پڑے گا کہ ہم نے رول کیوں بدل دیا۔ بینگ اے مسلم، اگر آپ دیکھیں، میں نہیں سمجھتی صرف مسلمس کے لیے، جی، آل اوور دا ورلڈ سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ ویمن امپاورمنٹ نہیں ہے، جی، کیونکہ اب سلیوری ہو گئی ہے، سلیوری ہے۔ جی، جی، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو عورت کو ہی اپنا گھر بھی بیسیکلی، بچے بھی، شی ہیز ٹو بیئر دا چلڈرن، جو بھی آپ کریں آدمی تو نہیں کریں گے نا، جی بالکل، تو اس کی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ تو پھر ڈبل ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اس میں ہم سوسائٹی کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ یہ تو پورے ایک رویے چینج کرنے کی بات ہے نا سوسائٹی کے۔ دیکھیں جس دور میں بھی کبھی انسانیت کو بہت بڑے مسئلے پیش آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر آئے، پروفٹس آئے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں دیں۔ اب جب آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آخری کتاب آ گئی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے۔ ہمیشہ ایسے موقع پر آپ فرماتے تھے، ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو لوٹ کر اسی طرف جانا پڑے گا، اپنی اصل کی طرف۔ اور اب دیکھیں کہ کیا یہ فطرت کا بھی قانون نہیں ہے کہ چیزیں اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہیں؟ آسمان پہ تڑپنے والی بجلیوں کو دیکھیے، اس کا مرکز زمین کے اندر ہے، تو وہ ہر چیز کو چیر پھاڑ کے جلا کے راکھ کر کے زمین کے اندر جانا چاہتی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں جیسے انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو روح پھونکی، اس کا تعلق زمین سے نہیں، آسمان سے۔ تو انسان جب اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو بے قرار رہتا ہے، تو جب وہ اس کا کنیکشن جڑ جاتا ہے تو اس کی کیفیت فرق ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی اصل کی طرف لوٹیں گے تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور ہم بالکل فطرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو اس میں ہم واقعی بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہم نے جیسے شروع میں مینشن کیا کہ ماشاءاللہ آپ کا گھرانہ جو تھا وہ ایک دین کا گھرانہ تھا، لیکن یہ کہ بہت فارچونیٹ فیملی ہے آپ کی کہ آپ سب بہنیں ماشاءاللہ سے جو ہیں وہ دین کے کام میں کسی نہ کسی پہلو میں اور کہیں نہ کہیں ماشاءاللہ سے۔ تو آپ کچھ مینشن کرنا چاہیں گی ڈاکٹر فرحت ہاشمی آپ کی ماشاءاللہ سے، اور باقی بھی آپ اگر بتانا چاہیں تو؟ بہت پیاری بہن جی، ڈاکٹر فرحت جو ہے وہ میں نے اور انہوں نے قرآن اکٹھے پڑھا الحمدللہ اپنے والد سے، اور وہ مجھ سے بڑی ہیں جی، لیکن یہ ہے کہ ہماری بڑی فرینڈشپ تھی ماشاءاللہ۔ اور جو مجھ سے چھوٹی بہن ہے، ابا جی نے، میرے والد صاحب نے سب کو قرآن پڑھایا، تو جو چھوٹی بہن ہے مجھ سے وہ ذکیہ ہاشمی، ماشاءاللہ وہ ماشاءاللہ طب نبوی پہ کام کرتی ہیں الحمدللہ، اور اسی طرح سے ساجدہ ہاشمی ہیں، تو وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھا اور وہ حفظ کرواتی ہیں، اور
یعنی اس طرح بچوں کی ٹیچنگس میں وہ زیادہ انوالوڈ ہیں. اور جو چھوٹی بہن ہے امت الرحمان ہاشمی تو وہ بھی اسی طرح سے ٹیچنگس میں انوالو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمد للہ.